السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی اللہ رسول کریم۔ سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 14 مرکزی موضوع بنی اسرائیل ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں اور پہلے حصے کے 6 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے 5واں ہے اہل ایمان۔ جب بنی اسرائیل میں بھی کچھ اہل ایمان تھے اور ہیں اب بھی، یہ ہر دور میں رہا ہے، ہر جگہ اچھے برے سب ہوتے ہیں، لیکن جب اکثریت بروں کی ہو جائے تو اسے ٹوٹلی اسی میں وہ آتا ہے کہ یہ سارے برے لوگ ہیں۔ اکثریت اچھوں کی ہو اس میں بھی برے لوگ ہو سکتے ہیں، ان میں بھی خرابی ہو سکتی ہے کسی نہ کسی درجے میں، لیکن یہ کیوں ہے۔ اب ان میں جو اہل ایمان ہے اور 12 نکات ہیں جس صورت میں سے ان میں سے ایک کو دیکھیے گا۔ پہلا نکات آ رہے ہیں جی 113 114 آیت میں سے، 115 میں سے کوئی نکات ہے۔ 113 سے پہلے 2 ہیں جی کہ ان کی ایک جماعت سیدھی راہ پر ہے، راتوں کو تلاوت کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ نماز ہر دور میں ہر شریعت میں یہ لازم رہی ہے، اللہ نے ہر امت میں نماز فرض کی، اس لیے معراج پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ملے ان کو حضرت موسیٰ، انہوں نے جو بتایا جی مجھے 50 نمازوں کا تحفہ ملا، تو انہوں نے کہا یہ نہیں کر سکے تمہاری امت، تو واپس جاؤ کام کراؤ۔ بار بار جانے سے 50 نمازیں کم ہو گئے، 5 نمازیں رہ گئی، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ ان کی امت کیا کرتی ہے، نمازوں کے ساتھ کیا حال کرتی ہے، تو اس لیے انہوں نے کم کر کے ہم پہ احسان کیا کہ 50 کی جگہ 5 کرا دی۔ تو اللہ نے ہم پہ یہ احسان کیا کہ نمازیں ہم 5 پڑھیں گے، ہمیں اجر 50 کا ملے گا۔ اب جو 5 بھی نہ پڑھے تو اس سے 10 گنا اجر 50 کا جو ملنا ہے، تو پھر اس نے خود بھگتنا ہے۔ تو یہ 113 میں آ رہا ہے، اللہ کہتا ہے لیسوا سواء، یہ سب برابر نہیں ہیں۔ ان اہل کتاب ہے، اہل کتاب میں سے ان میں سے ایک فرقہ سیدھی راہ پر پڑھتے ہیں آیات اللہ کی، انا اللہ، راتوں کو ہم یسجدون، اور سجدے میں رہتے ہیں، راتوں کو اللہ کی باتیں کرتے ہیں، ان کتابیں پڑھتے ہیں۔ اور پھر 114 میں یہی بات آتا ہے، آتے کہ مان لاتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یأمرون بالمعروف، اور حکم کرتے ہیں اچھی بات کا، وینہون عن المنکر، اور منع کرتے ہیں برے کاموں سے، یسارعون فی الخیرات، اور دوڑتے ہیں نیک کام پر، اولئک من الصالحین، یہی نیک بخت ہیں۔ تو ان میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں۔ اللہ نے کہا ہیں وہ تھوڑے سے لیکن ہیں موجود، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ رات کو نمازیں پڑھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ 114 اور 192 سے تیسرا نقطہ آ رہا ہے۔ چوتھا ہے جی اچھی بات کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ بھی ہر امت میں رہا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھی بات کا خود کرو، دوسروں کو بھی کرنے کا کہو، بری بات سے خود رکو، دوسروں کو بھی سے روکو، یہ لازمی چیز ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ 5واں نیک کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، نیک کاموں میں سبقت لے جانی ہے، پیچھے نہیں رہ جانا، پسندی نہیں بننا۔ باقی جی اسکول میں بار جگہ جی ریس میں جاؤ جی میں نے فرسٹ آنا ہے، بچوں کو ٹریننگ سے فرسٹ آنا ہے، باقی کام کرنے ہر ایک میں اول ہوں۔ تو جب نیک کام کی بات ہے وہ پیچھے کھڑے ہیں سارا کچھ، نیک کاموں میں سبقت لے جانی، باقی تو کام چلتے رہنے دنیا کے، ٹھیک ہے نا، نیک کاموں اور یہ سبقت۔ یہ سورہ ہے واقعہ پڑھے 56 نمبر۔ تو اللہ نے کہا اصل جنت ہی ملنی صاحب کو، ان کو سبقت لے جانے والوں کو، جو سب سے آگے نکل گئے، جو کوئی نہیں کرتا، جب کریں گے اس وقت ان کو اصل جنت ملنی ہے۔ پڑھے اس وقت سمجھ آ جائے گی کہ جنت جو لینی ہے ہم نے، اس میں سے سبقت لینے والے کون ہیں، اور ہم نے جب کوئی نہیں کرتا ہم نے اس وقت کرنا ہے۔ اور 7واں نقطہ، اللہ تعالیٰ صاحب کے اعمال کی حقیقت جانتا ہے کہ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اللہ نے کہا اور جو کچھ کریں گے وہ لوگ نیک کام، اس کی ہرگز ناقدری نہ ہوگی۔ وَمَن يَفْعَلْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يَكْفُرْ، تو جو بھی کوئی نیک کام کرے گا، جو بھی کریں گے اس کی ناقدری نہیں ہوگی، اللہ انکار نہیں کرے گا اس کا۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ پرہیزگاروں کو جانتا ہے کہ کون کتنا پرہیزگار ہے، کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ کلیئر کی ہے اللہ نے یہاں پہ یہ باتیں۔ اور پھر 12واں نقطہ اسی میں ایسے قائد و عمل والے نیک لوگ ہیں، اللہ نے ان کو کیا ہے، اولئک من الصالحین، 114 میں ان کو کیا ہے، نیک قرار دیا ہے۔ تو اچھا یہ نیکی، یہ اچھے جتنے بھی لوگ تھے حضرت موسیٰ کے دور میں تھے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا تو اس میں سے اس کے بعد وہ شریعت کینسل ہو گئی ہے، نبوت موسوی ختم ہوگی، اب ان پہ لازم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ مان لائے۔ تو اب جو نیکی ہے اس کی نیکی ان کی طرح ہے لیکن یہ اجر اب ان کو اس وقت کوئی نہیں ملنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب لازمی ہے کہ ایمان لائے، مسلمان ہو۔ جو ایمان نہیں لاتا اس نے پھر وہی انکاری میں آ گیا، اس نے انکار کیا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات پڑی۔ اور پھر 199 میں اگلے نقطے آ رہے ہیں، 8واں 9واں 10واں 11واں، کہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں جی جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اور جو اترا ہے تمہاری طرف، انزل علیک، کہ تمہاری طرف اترا ہے، اور جو اترا تھا ان کی طرف، اور عاجزی کرتے ہیں اللہ کے آگے، اور نہیں خریدتے اللہ کی آیات پر مول تھوڑا، یہی ہیں جن کے لیے مزدوری ہے ان کے رب کے ہاں، بے شک اللہ جلد عذاب لیتا ہے۔ یہ چند لوگ تھے، 3 قبائل تھے مدینے میں یہود کے، ان میں سے جو ان کے 600-700 بنو قریظہ کے قتل ہوئے خندق کے موقع پر، بنو نذیر کو نکالا گیا، بنو قینقاع کو مدینے سے نکالا گیا، ان کے ساتھ سارا ہوا۔ صرف ایک عبداللہ بن سلام میں سے ایمان لائے،
باقی اور 4 ان کے ساتھی تھے، سب نے انکار کر دیا، کوئی بھی نقطہ نے انکار کر دیا، سب نے کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کو دوہرا اجر ملے گا۔ یار اللہ نے اجر کی بات کی ہے نا اس آیت میں، ایک اس کو جس کی کوئی لونڈی ہو اور وہ اس کی اچھی طرح تعلیم و تربیت کرے، ادب سکھائے اور پھر اس کا نکاح کر دے۔ دوسرے وہ یہودی عیسائی جو اپنے پیغمبر پر بھی مان لایا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مان لایا۔ تیسرے وہ غلام جو اللہ اور اپنے کھاؤ دونوں کا حق ادا کرے، اللہ کہ ان کو دوہرا اجر دے گا۔ تو ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ ہے، اجر اس طرح سے ہے۔ تو یہ نیک لوگ بھی ان میں ہیں، اہل ایمان بھی ہے، لیکن وہ تھے۔ اب اس دور میں جو ہے طبیعت میں نیکی ہوگی ان کی ہوگی، لیکن یہ کہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے وہ فارغ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔